السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا، اب غسل کے فرض میں سے اس نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، ابھی جسم پر پانی نہیں بہایا، اس کے بعد اب کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو گئی یا دانہ ٹوٹ گیا اور خون نکل آیا اور بہہ گیا، تو کیا اب دوبارہ اس کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہوگا یا اس کا کوئی اور حکم ہے؟ کیونکہ پہلے وہ ایک بار صحیح طریقے سے کلی بھی کر چکا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھا چکا ہے، اس کے بعد اب ایسا عمل سرزد ہوا ہے، تو برائے کرم ارشاد فرمائیں کہ اب اس کا دو جو فرض تھے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے، ان کا فرض ہونا اس پر ہے یا کوئی وجوب یا سنت کا یا مستحب حکم ہے؟ برائے کرم یہ ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران غسل کوئی ناقض وضو پایا گیا، یعنی وضو توڑنے والی کوئی بات پائی گئی، غسل کے دو فرض پہلے کلی غرغرے کے ساتھ کر لی اور ناک میں نرم بانسے تک پانی بھی چڑھا لیا، اس کے بعد تمام بدن پر دو دو قطرے پانی بہہ جانا ہر روئیں سے، تیسرا فرض ادا کر رہا تھا۔ دوران غسل اگر کوئی وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو آیا غسل کا اعادہ یعنی دوبارہ غسل کو شروع سے کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ناقص وضو سے غسل نقض نہیں ہوتا، غسل کا نقض نہیں ہوتا، غسل نہیں لازم آتا، تو لہٰذا آپ نے جو غسل کیا ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو اعضائے وضو آپ کے دھل چکے تھے، مثال کے طور پر آپ چہرے پہ پانی بہا چکے اور باقی جسم پہ آپ کے پانی بہانا باقی ہے، تو آپ کو وضو کے لیے لازمی ہے کہ آپ وضو کا اعادہ کریں، اعضائے وضو کو دوبارہ دھو لیجئے، جو باقی بدن پہ آپ کے جس جگہ پانی بہانا باقی رہ گیا وہاں پر تو آپ نے بہرحال غسل اتارنے کے لیے، غسل کو مکمل کرنے کے لیے پانی بہانا ہی ہے۔ اگر اعضائے وضو ان میں شامل ہے جو آپ دھو چکے ہیں تو اپنے غسل کی تکمیل کے لیے، اپنے وضو کی تکمیل کے لیے ان اعضاء کو دوبارہ دھو لیجئے، ورنہ یہ کہ اگر ان اعضاء کو نہ بھی دھویا، مثال کے طور پر ناقص وضو عمل پائے جانے سے پہلے آپ نے اگر چہرہ دھو لیا تھا اور چہرہ دھونے کے بعد اگر وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل پایا گیا اور باقی غسل آپ نے مکمل کر لیا اور چہرے دھونے کا اعادہ نہیں کیا، تو آپ کا غسل تو مکمل ہو گیا، لیکن اب آپ غسل کرنے کے بعد باوضو نہیں ہوں گے۔ باوضو ہونے کے لیے آپ کو اعضائے وضو میں سے جو اعضاء دھل چکے تھے آپ کے اور اس کے بعد وضو توڑنے والا کوئی عمل پایا گیا تو آپ کو ان اعضاء کو دھونا لازمی ہوگا جو وضو کے اعضاء ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔